تو جو آدمی تقلید سے دوڑتا ہے نا وہ جرم کرتا ہے، اور اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس سے بچنا عام بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم اور حدیث پاک میں 4 قسم کے دلائل دیے ہیں مسائل کو استنباط کرنے کے لیے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح اجماع امت کو بیان کیا ہے کہ اس کا ماننا کتنا ضروری ہے اور اس کا نہ ماننے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اس طرح قرآن کریم حدیث اور قیاس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ النساء آیت نمبر 115 میں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص مومنین کا راستہ اختیار نہیں کرتا، اجماع امت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ 2 سزائیں دیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ دنیا میں، وَنُصْلِهِ جہنم آخرت۔ دنیا کی سزا یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جاتا ہے ہم ادھر ہی اس کو بھیجتے ہیں، وہ گمراہ ہوتا ہے ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے، اور آخرت میں وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم دیتے۔ تو اجماع کا منکر دنیا میں ہدایت سے محروم رہتا ہے اور آخرت میں جنت سے محروم رہے گا۔ یہ اجماع امت کے ساتھ اللہ نے 2 سزائیں فرمائی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، ترک اجماع کی وجہ سے۔